ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب مجھے جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں علی امجد صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں واٹر اسٹیورڈشپ. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ آل دا وے فرام امریکہ ہارون اکرم گل صاحب، ماہر ماحولیات ہیں. سر السلام علیکم. اب وہاں پہ موسم کیسا ہے اور ٹائم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. وعلیکم السلام. ٹائم بہت اچھا ہے اور موسم تو یہ جس جگہ پہ میں ہوں اسپیشلی یو ایس میں بھی یہ یہاں کا پرفضا مقام ہے، تو بہت اچھا موسم ہے. ہوا میں ہلکی سی خنکی بھی ہے، دن تھوڑا گرم ہوتا ہے لیکن رات جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اچھا موسم ہے یہاں پہ اس وقت. چلیں ویری گڈ. اور فار دا لائٹر نوٹ، لگتا ہے امریکہ آپ کو واپس نہیں آنے دے رہا. یہ کچھ اسی طرح سے ہے، جہاں جہاں پہ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں بندے کو وہ وہیں پہ ہی پوری ہونی ہے. جی وہ جہاں پہ بالکل، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی. انشاءاللہ خیر سے واپسی ہو جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اور ہارون صاحب، ابھی چونکہ ہم ماحولیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اوزون کی لیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی اہم وجوہات پہلے آپ بتا دیجئے، پھر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کا، اس کے حوالے سے آپ کا چینل اور خصوصاً آپ کا پروگرام بارہا جو ہے وہ مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہے اور لوگوں کو آگاہی دینے کے سلسلے میں ایک بہت اہم ذمہ داری جو ہے آپ ادا کر رہے ہیں. ارے تھینک یو ماحولیاتی سر، تبدیلی تھینک یو. ویلکم. ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کچھ اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات پر تجاوز کر رہے ہیں صرف اپنی آسانی کے لیے. ہم نے مشینوں کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہے، فاسل فیولز کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے. جو زمین میں دبی ہوئی چیزیں ہیں انہیں ہم نکال کے باہر لا کے استعمال کر رہے ہیں. اور فضا کا درجہ حرارت بڑھانے، بڑی آسان زبان میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو توانائی ہم زمین کے نیچے سے نکال کے فاسل فیولز کی شکل میں اسے ہم اوپر لا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، ہم مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم لوہا نکال رہے ہیں، ہم تانبا نکال رہے ہیں، ہم پیٹرول کا استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آخر کار اوپر آ کے توانائی حرارت ہے، درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہ زہریلی گیسیں ہیں جنہیں گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے، جس میں کلورو فلورو کاربنز، میتھین وغیرہ اس طرح کی گیسیں کا اخراج بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ نہ صرف ہمارے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کر رہا ہے، درجہ حرارت بڑھا رہا ہے، بلکہ جو اوزون کی تہہ جو زمین کے ارد گرد ایک حفاظتی تہہ اللہ کی طرف سے بنی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے اس کی ڈپلیشن کا، اس کو خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں اپنی ان چیزوں کی وجہ سے. جی تو یہ ایک بڑا سادہ سا ہے کہ جتنا ہم نے اپنی زندگی میں مشینری کا استعمال، جتنا ایئر کنڈیشننگ کا استعمال، جتنا گاڑیوں کا استعمال ہم نے زیادہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اوور آل درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. اور اب درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو گیا، ٹیمپریچر اس دفعہ اسپیشلی 2023 میں پہلی دفعہ زمین کا ایوریج ٹیمپریچر ہے 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جو پچھلی کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا. جب سے انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا، جب جی سے انسان مشینری کی طرف گیا، یہ کوئی 1800 کے ارد گرد کی بات ہے، تب سے لے کے اب تک اس میں 7.7 ڈگریز جو ہے وہ ریز ہو چکا تھا. اور اس دفعہ اس سال 2023 میں پہلی دفعہ یہ لمٹ کراس ہو کے 17 چلی گئی، یعنی 1 ڈگری بڑھ گیا ایک دم اللہ سے. اکبر، اللہ اکبر. درجہ حرارت میں اضافہ جو 0.7 ڈگری ریز سے ایک دم پورا 1 ڈگری پہ چلا گیا ہے، جو 0.4 ڈگری ریز ہوا ہے، جو اس سال حد 17 ڈگری کی کراس ہو گئی ہے. یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے. اور اس کے سدباب کے لیے پیرس ایگریمنٹ جو کہ 2015 میں پیرس میں ہوا تھا، اس میں ایک وعدہ کیا گیا تھا پوری دنیا کے تمام ملکوں کے سربراہان کی طرف سے کہ ہم جو زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی کمی یا اسے روکنے کا ایٹ لیسٹ جو ہے ہم اہتمام کریں گے. اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. اس وقت شدید ضرورت ہے کہ پیرس ایگریمنٹ میں جو وعدے کیے گئے، جو پیغام دیے گئے، ان پہ عمل کیا جائے اور زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو روکنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جس طرح سے موسمیاتی تباہیاں آ رہی ہیں، نہ صرف ایشیا، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھارت، اس طرح کے ممالک، بنگلہ دیش، یہ تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں.
پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ. تو اس کے حل کے لیے ان اقدامات پہ ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے، غور نہیں بلکہ ان پہ عمل کرنا چاہیے جو پیرس ایگریمنٹ میں وعدے کیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو پھر چیزیں کیسے سدھریں گی اور کیا خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے ہم تیار رہیں؟ ایک تو بڑی واضح ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں. اگرچہ ہمارا حصہ جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے اسے پھیلانے میں، اسے بڑھانے میں. ہم بہت نچلے لیول پہ، ہمارے ہاں تو بجلی پوری نہیں آتی ہے، ہمارے ہاں تو لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کے ذرائع نہیں ہیں، لیکن ہم آلودگی کے ذریعے ہم بھی اس میں بڑے اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو اس کے جو ایک مطلب اثرات ہیں وہ ہمیں تو نظر آ رہے ہیں. 2010 سے ایک فلڈ آیا تھا پاکستان میں جس نے اوپر سے لے کے پاکستان کے بلائی علاقوں سے لے کے متاثر کرنا شروع کیا اور سندھ کے زیریں علاقوں میں جا کے سمندر میں گر گیا وہ سیلاب. لیکن اس دوران پورے پاکستان کو متاثر کر گیا، انفراسٹرکچر تباہ کر گیا، اکانومی کو متاثر کر گیا، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں اس سے ڈسپلیس ہوئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں جانے پہ رہنے پہ مجبور ہوئے. اور اسے کسی بھی کلائمیٹ جو یا موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثر ہو کے جی دنیا میں سب سے بڑی ہجرت یہ ہوئی. تو ایک تو ہمیں یہ نظر آ گیا کہ سیلاب آئیں گے اور آ رہے ہیں مسلسل، ہیٹ ویوز اس طرح کی آ رہی ہیں، اتنی شدید گرمی آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایون امریکہ میں بھی اسکول بند کیے گئے اس دفعہ اس وجہ سے کہ وہ گرمی سے نپٹنے کے مؤثر اقدامات موجود نہیں تھے. اتنی گرمی پہلے نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی. اسی طرح سے پاکستان اور اس طرح کے دوسرے ممالک جہاں پہ وسائل پہلے ہی اس قدر نہیں ہیں، جہاں پہ اگر سیلاب آتا ہے تو تباہی سے نپٹنے کے بھی انتظامات نہیں ہیں، تو وہ علاقے جو متاثر ہو رہے ہیں اس طرح سے، ان کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ہارون صاحب، جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیلاب آتا ہے اور ہر سال آ جاتا ہے، یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے کہ ہم ہر سال پروگریس کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اسی طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے عوام کو. سیکنڈلی، یہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ جو بہت زیادہ ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے؟ ماحولیات کی آلودگی یہ ساری ہم خود کر رہے ہیں یا کچھ کلائمیٹ چینج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قدرتی طور پہ؟ اصل بات ہے کیا اس میں؟ بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو کائنات کے معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں وہ اس طرح سے اس طرف کو چلتے ہیں. جی اللہ نے انسان کو اس زمین پہ بھیجا اور ہمیں بارہا قرآن مجید میں بھی اس بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں. ہمارا مذہب اسلام تو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ چھاؤں والے جو درخت ہیں وہ لگائے جائیں. یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ راستے کو صاف رکھا جائے. یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ بہتے پانی کو جو پاک ہوتا ہے اسے گندلا نہ کیا جائے یا گندا نہ کیا جائے. تو یہ ہمیں ساتھ میں ایک نظام زندگی بھی دیا گیا ہے جس میں ایک بڑی واضح چیزیں ہیں ماحول کو، پانی کو، ہوا کو صاف رکھنے کے حوالے سے. اور یہ بھی چیز کہی گئی کہ زمین میں فساد برپا نہ کیا جائے. تو یہ فساد ہے جو ہم برپا کر رہے ہیں انسان. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ، اور ایک ویسے سائنسدانوں کا بھی یہ بلیو ہے کہ ایک فیزز آتے ہیں جن میں بہت زیادہ سردی بھی، آئس ایج بھی گزری ہے اسی زمین پہ، جس میں بہت زیادہ، یعنی بگ بینگ کی جو تھیوری سائنسدان دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کہ پہلے درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا، پھر وہ گولا پھٹا، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے زمین وجود میں آئی. تو یہ جو ہے ایک تو یہ چیز بھی کہی جاتی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ایک پروون چیز ہے، جو ثابت شدہ چیز ہے کہ فاسل فیولز کا اور انرجی کا، فاسل انرجی کا جو زمین سے نکل رہی ہے، آپ خود ہی دیکھیے کہ اللہ نے ایک توازن پیدا کیا ہے. یہ پہاڑ جو ہیں زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم انہیں نکال کے انسانیت کی بہتری کے لیے تو جو استعمال کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم نکال کے انسانیت کو خراب کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس توازن کو بگاڑ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیدا کیا ٹھیک ہے. بلکہ مجھے یہاں پہ بھی کہہ لینے دیجیے گا، سوری ٹو کٹ یو، کہ نیچر تو اپنا ایک کام کرتی ہے، قدرت کا اپنا ایک طریقہ ہے جس سے وہ زندگی اور باقی ساری دنیا کے معاملات کو لے کے چلتی ہے. دیٹ از اے نیچر، وہ جس طرح ہم بات کریں. بٹ
جیسا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی ہی ایسی چیزیں جو زمین سے نکال کے اپنے استعمال کے لیے لاتے ہیں ان سے ہم خرابیاں بھی پیدا کر رہے ہیں. جیسے ہم بات کریں کہ بہت ساری ایسی لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, سوسائٹیز اس کے اوپر بن رہی ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں, فصلیں کاٹی جا رہی ہیں, گرینری ختم کی جا رہی ہے. ایک طرف تو ہم گرین انرجی کی طرف بھی جانے کی بات کرتے ہیں بائی آل مینس, دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ زمینیں جو بنجر پڑی ہیں, وہ علاقے جو آباد ہو سکتے ہیں, سوسائٹیز بن سکتی ہیں, ہم وہ آلٹرنیٹ نہیں کرتے. یہ بھی ہماری خامی ہے, فرمائیے گا. یہ آپ نے بہت اچھا جو پوائنٹ ہے وہ اٹھایا ہے کہ ہم نے اسپیشلی, ہم اگر صرف پاکستان کے حوالے سے بات کریں جی تو آپ یہ دیکھیے کہ واٹر ویز ہوا کرتے تھے. اگر آپ لاہور سے نکلتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف جی ٹی روڈ کے ذریعے جاتے ہیں تو جگہ جگہ پولیاں بنی ہوتی تھیں. جی یہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا کہ پانی, چونکہ پاکستان کہ ایک اللہ نے ایک یہ بھی چیز عطا کی ہے کہ ہمارے پاس انکلائنڈ جو ہے نا وہ سطح ہے, جسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہے, اس کے بعد پنجاب کے میدان آتے ہیں, سندھ کے میدان آتے ہیں, اور اس کے بعد آگے سمندر آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سمندر جو ہے, سطح سمندر ایک زمین کے لیول کا کام دیتی ہے کہ اتنا سطح سمندر سے بلند جگہ ہے. تو پاکستان کو اللہ نے ہر طرح کی سطح سے نوازا ہے. تو پانی کے رستے بنے ہوئے تھے باقاعدہ, ہم نے ان راستوں کے آگے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی, قبضے کر لیے. آپ دیکھیں کہ دریائے راوی جو کہ ایک زمانے میں ایک جہاں سے گزرتا تھا, اس کے آدھے حصے کے اندر تک لوگوں نے مکان بنا لیے ہیں. پہلے فصلیں بنائی, اس کے بعد مکان بنا لیے. کچھ تو اس میں ساتھ ہمارے پڑوسی ملک کا بھی کردار ہے کہ اس نے پانی روک لیا, پانی کم ہوتے ہی لوگوں نے دریا میں رستے اور گھر بنا لیے. اس کی ان انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ کہ جب پانی آتا ہے تو پانی کنجسٹڈ رستہ ہونے کی وجہ سے اسے چونکہ جگہ نہیں ملتی ہے, پریشر بلٹ ہوتا ہے اور اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے اپنے کناروں سے. جب وہ باہر نکلے گا تو اس نے تباہی بھی اسی حساب سے پھیلانی ہے. ہم نے جو موٹر وے ہے ہماری لاہور ٹو اسلام آباد, یہ ایک بہت بڑے بند کا کام دیتی ہے پانی کے لیے. اس میں بھی پانی گزرنے کے راستے پراپر نہیں بنائے گئے. تو یہ جو پلاننگ ہماری کچھ خراب ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوسائٹیز والا ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر ہم نے سوسائٹیز بنا دی. آپ اگر دیکھیں تو لاہور پہلے جو 22 کلومیٹر کا ریڈیس تھا, اب وہ تقریباً 50 کلومیٹر سے زیادہ ہو چکا ہے. ہم نئے شہر بنانے کی بجائے ہم اسی کو پھیلاتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اربن ویجیٹیشن ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم نے ایگریکلچرل لینڈز کو کالونیز میں کنورٹ کر دیا ہے. ظاہر ہے جب گاؤں سے لوگ شہر کی طرف آئیں گے انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے. اس جگہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی اربن ویجیٹیشن ختم کر, فریش سبزی تک نہیں ملتی ہے. سڑکیں آپ کتنی زیادہ بنا سکتے ہیں. میں اس وقت جس ملک میں, یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے بلا شبہ, جی لیکن یہاں پہ گلیوں کے اندر درخت اسی طرح سے موجود ہیں, ایون آپ کو جھاڑیاں تک نظر آئیں گی. آپ کو شہر کے وسط میں جنگل ملے گا, اور یقین کریں کہ میں ایک انتہائی یعنی جسے ہم پوش علاقہ کہتے ہیں اس میں سے گزر رہا تھا, سڑک کے اوپر ہرن چلتے ہوئے آ گئے درمیان. جی یہ میں نے خود دیکھا, اور اس چیز کو میں نے ویڈیو بھی اس کی بنائی کہ آبادی کے اندر وہ جانور تک پھر رہے ہیں اور بڑی آزادی سے پھر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ماحول, اگرچہ دنیا میں سب سے زیادہ کردار انہی ملکوں کا ہے پولوشن پھیلانے میں بھی, اور یہ جو فاسل فیول انرجی جو ہے اس کے استعمال میں بھی, لیکن جی انہوں نے ساتھ اس کے آلٹرنیٹیوز رکھے ہوئے ہیں. آلٹرنیٹ رکھا ہے. جی تو ٹھیک ہے. بالکل آپ ایک درخت لگائیں, ہم جی گلیاں پکی کرنے کے چکر میں, ہم سڑکیں بنانے کے چکر میں اپنے درخت کاٹتے جا رہے ہیں. لاہور کے درمیان نہر کے ارد گرد سے ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں. آپ دیکھیں سڑکیں چوڑی کرنے کے لیے وہاں پہ ہم نے لوہے کی گاڑیاں گزارنی ہیں, وہاں سے جی ہم نے فوسل فیول چلتا ہوا وہاں سے گزارنا ہے. تو ہم نے آکسیجن بنانے والے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو سب سے بڑا جزو ہے ان کا گرین ہاؤس گیسز کا, بلکہ میں تو چاہوں ہم گا نے وہ سر اسی کاربن. میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ آپ آگے اسی طرف, اور مجھے چونکہ آپ سے رخصت بھی لینی ہے, آپ کا وقت قیمتی ہے اور ٹائم کا ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ مجھے صرف ایک میسج دیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں, ہمارے دیکھنے سننے والے کیا کر سکتے ہیں. اپنا حصہ تو ڈالیں نا سر. ہم میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی ہم وہیں پہ اس سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں کہ آپ بحیثیت ایک معاشرے کا ایسا ستون جو لوگوں تک اطلاعات, جو لوگوں تک انفارمیشن پھیلانے کا کام کرتے ہیں, بہت اچھے انداز میں اس اہم مسئلے پہ جو ہے آپ آگاہی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کا یقیناً اجر
انسانوں کی دعاؤں کی صورت میں بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے بھی ملے گا. اسی طرح سے ذمہ داری دوسرے اداروں کو بھی ادا کرنی چاہیے. ہم نے اپنی پرائرٹیز ڈفرینٹ کر لی ہیں. ہماری پرائرٹیز میں پالیٹکس ہے, ہماری پرائرٹیز میں کرائمز ہیں, ہماری پرائرٹیز میں سپورٹس ہیں یا شوبز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن سانس لینا ہماری پرائرٹی سے اس وقت باہر نظر آتا ہے معذرت کے ساتھ. تو اگر ہم اس بیٹ کو بھی ایک میڈیا والے اپنا جو ہے ایک اہم حصے کے طور پہ شامل کر لیں, اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی حد تک اپنے گھر میں 2 درخت لگا لیں, اپنی گلی میں 2 درخت لگا لیں, ہر بندہ ایک پودا ہی لگا کے باقی لوگ اس کو صرف تھوڑا بڑا کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ضیاع نہ کریں. یہ میں بڑی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں لیکن یہ امپیکٹ بہت بڑا ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 25 کروڑ ہے جی, تو اگر سب لوگ ایک ایک پودا فرض کریں لگاتے ہیں تو یہ کئی سونامی یہاں پہ آ سکتے ہیں درختوں کے. اگر اپنا اتنا کردار ادا کریں کہ پانی ضائع ہونے سے بچا لیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اگر آپ صرف اپنی لائٹس بند کر دیں تو اس سے درجہ حرارت میں بہت کمی ہوگی. اگر آپ چولہا, خیر گیس ہی نہیں آتی ہے تو آپ جلتا ہوا چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ بھی اس کا ایک اہم جزو ہے کہ آگ بہت زیادہ نہ جلائی جائے یا چولہا جو ہے ویسے فضول میں جلتا نہ چھوڑا جائے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جنرل لوگوں کے ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں کسی کا ایکسپرٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اس میں کسی کا کسی چینل پہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے, اس میں کسی کا ماہر ماحولیات ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ عام لوگ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کم کریں, اگرچہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اسے توازن سے اگر ہم استعمال کر لیں جو لوگ کر سکتے ہیں. اگر ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں, بجلی نہ آنے کا رونے کی بجائے اور زیادہ سے زیادہ بل دینے کی بجائے اگر ہم سولر انرجی پہ, اگر ہم ہائیڈرو انرجی کی طرف چلے جائیں تو چیزوں میں بہت فرق آ سکتا ہے. تو اپنے حصے کا ہر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, جیسے آپ کر رہے ہیں, جیسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہر کوئی اسے دنیا کی بہتری میں, اپنے ماحول کی بہتری میں, اپنے پلانٹ ارتھ کی, اپنے کرۂ ارض کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک زمین ہے, زمین کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں. انسان چاہے چاند پہ چلا جائے, چاہے مریخ پہ چلا جائے, زندگی صرف کرۂ ارض پہ ہے اور یہ اللہ کی عطا کری ہوئی بڑی قیمتی نعمت ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ان نائس ورڈز کا جو آپ نے میرے لیے, میرے کام کے لیے استعمال کیے. اور یہی سیم ورڈز آپ کے لیے بھی ہیں کہ ہم جب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو پھر اپنا اپنا حصہ بھی ہم اس میں ڈالتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیں کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی کوشش کرے کوئی اس طرح سے کر لے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود رہے ہارون اکرم گل صاحب, ماہر ماحولیات, جو کہ بات کر رہے تھے ماحول کے حوالے سے. اور ہماری گفتگو بڑی دیر سے سن رہے ہیں علی امجد صاحب. علی امجد صاحب کا جیسا میں نے بتایا تھا کہ کوارڈینیٹر ہیں واٹر اسٹیورڈشپ کے, اور یہ آل دا وے اسلام آباد سے آئے ہمارے اس پروگرام کے لیے. بھی ان کا ایک جذبہ ہے اور اس کے لیے میں ان کا آغاز میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو اویئرنیس ہے, دوسرا آپ کا یہ کام ہے, کار خیر بھی ہے یہ کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کر کے جائیں, ان کا فیوچر ہم اچھا کر کے جائیں, یا ہمارے جو ہم اثر ہیں ان کو ہی بہتر ماحول ملے. تو مجھے بتائیے کہ جو پانی ہے اس خطے میں ویسے ہی کم ہو رہا ہے, خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کچھ سالوں میں صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے, ابھی بگڑ چکی ہے اگر ہم نے پانی پہ کنٹرول نہیں کیا, اس کو سٹور نہیں کیا. تو بتائیے گا کہ فیکٹس کیا ہیں, فگرز کیا ہیں ابھی ہمارے پاس. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اور میرے خیال میں اس میں پاکستان, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے خزانوں سے نوازا ہے, جس میں ایک بہت بڑا جو خزانہ ہے وہ ہمارے گلیشیئر ہیں. جی, تو پہلا تو فیکٹ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پانی ہمارے پاس کم نہیں ہے. اس کا متبادل یہ ہے کہ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ تو مسئلہ یہاں ہے کہ ہم پانی کو اچھی طرح سنبھال نہیں پا رہے. مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ ہر سال اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی شرم سے پانی نہیں ہوتے, کہ وہ پانی زندگیاں بھی لے جاتا ہے, املاک بھی لے جاتا ہے. ابھی بھی ہم وہ فیس کر رہے ہیں, بالکل, پھر بھی ہمیں پانی کی کمی ہوتی ہے. سو دس از کالڈ مس مینجمنٹ. پلیز بتائیے گا. تو اس میں جو ایک تو ملکی سطح پر ہے اور پھر ایک انفرادی سطح پر ہے کہ ایک تو گورنمنٹ ادارے مختلف یہ کیا کر سکتے ہیں اور پھر ایک عام انسان میں کیا کر سکتا ہوں. تو جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے اور مختلف ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں مزید
چیزوں کی ضرورت ہے. قدرت کو اگر آپ دیکھیں تو قدرت جو ہے نا اس میں پانی جو ہے نا اپنا رستہ خود بناتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں میانڈرنگ. جب گلیشیئر سے پگھلتے ہیں پانی آتا ہے تو پانی کے رستے میں جو آئے گا وہ تباہ ہوگا, وہ بہ جائے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ہم نے پچھلے 20 25 30 سالوں میں کیا ایسا غلط کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بنسبت دنیا کے دوسرے ممالک کے, تو اس میں کلائمیٹ چینج, اب جو پولوشن ہے دنیا کا کنٹریبیوشن, ہمارا کنٹریبیوشن کم ہے, یہ بات تو اپنی جگہ جائز ہے, لیکن اس میں جیسے کہتے ہیں جلتے پر تیل چھڑکنا, تو ہم نے خود اپنے آپ کو ڈبونے کے لیے ان جگہوں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن کی ہے, گھر بنا لیے ہیں, مسائل پیدا کر لیے ہیں, اور پھر ہم جب اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہارون اکرم صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ 2010 میں جو سیلاب آیا اس سے 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ ان کو نقل مکانی کرنا پڑی, تو یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیزاسٹر تھا. اور اس میں اب اگر ہم اپنا رستہ ٹھیک نہیں کریں گے آنے والے سالوں میں بھی تو ہمیں یہ نقصانات مزید سے مزید اٹھانے پڑیں گے. یہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. ہم اکثر کیمپینز کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, گورنمنٹ بھی کام کرتی ہے, ادارے بھی کام کرتے ہیں, ان راہداریوں میں گھر اور املاک مت بنائیں, تعمیرات مت کریں جہاں سے پانی گزرتا ہے. پچھلے سال جہاں پہ سیلاب آیا تھا, پانی گزرا تھا, ہم پھر وہیں پہ گھر بنا لیتے ہیں, چراگاہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مال مویشی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اہل خانہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی. دوسرا اس میں جو انفرادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کیا کر سکتا ہے. تو پانی کے جتنے بھی ذرائع ہیں یا تو وہ زیر زمین ہیں یا وہ سطح پر ہیں, تو دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس کا 97% جو ہے وہ تو پینے کے قابل ہی نہیں ہے. نہ ہم اس سے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. تو صرف 2 سے 2.5% ایسا ہے جو گلیشیئر کی صورت میں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے پاس 2 سے 2.5% صرف ہے وہ بھی یا زیادہ تر زیر زمین ہے اور سمندر کی سطح کے اوپر ہے, زمین کے اوپر ہے, جو کہ دریاؤں کی شکل میں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی جو وسیلہ ہے, کوئی بھی وسائل ہے پانی کا, اس کو کوئی بھی اس کو اون نہیں کرتا کہ یہ میرا ہے. مطلب زیر زمین پانی ہے, اگر وہ آلودہ ہو رہا ہے کوئی اس کو اون نہیں کرتا, لیکن جب نکالنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ٹربائن لگائیں گے, نکالیں گے, اور اپنے فیکٹری میں, اپنی جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, سب جگہ استعمال کریں. ایون کہ بورنگ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے گھر کے پانی کو استعمال. اور دریاؤں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنا آلودہ پانی, شہروں کا آلودہ پانی بلا جھجک وہاں پھینکتے جا رہے ہیں, لیکن اس کی صحت, اس کی مسلسل ایک جو ہمیں وہ سہولتیں دے رہا ہے, پانی دریا ہے یا زیر زمین پانی ہے, وہ ہمیں جو سہولتیں دیے جا رہا ہے ہم اس کا خیال نہیں کر رہے. کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ میرا جو ہے ایسٹ ہے, میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ مجھے مسلسل اس کو جو ہے سروسز دیتا رہے. تو جب تک ہم اس مسئلے کے اوپر نہیں آئیں گے, ہماری حکومتی پالیسیاں اور ہمارا انفرادی عمل, اس جو احساس زیاں کا ایک ہمارے اندر فقدان پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو ضائع کر رہے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ایز اے پرسن ذمہ داری ہے کہ میں اپنی گاڑیاں اپنے ہی ریمپ پہ کھڑے کر کے بے تحاشا پانی سے دھوتا جا رہا ہوں, تو مجھے سوچنا چاہیے یہ میں ہی ضائع کر رہا ہوں. ایک تو پانی ضائع کر رہا ہوں, دوسرا وہ گندا پانی وہ ہم یوز میں بھی نہیں لا سکتے, اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مونسون کا سیزن آتا ہے, بارشوں کا سیزن جیسے ہی شروع, سیلاب کے خطرے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ سال پہلے ہم نے وہ پاکٹس بنائی تھیں, اسٹوریج بنائے تھے کہ بارش کا پانی اسٹور کریں گے, اکٹھا کر کے اس کو یوز کیا جائے گا. یہ بات کہاں تک پہنچی؟ ہم نے کچھ پروسیس کیا اس کو, وہ کارآمد ہوا؟ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ کام ابھی نہیں کیا گیا اور بہت زیادہ کیا جانے کی ضرورت ہے. تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ایک پروجیکٹ کر رہا ہے جس میں ہم بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اب اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کو چند جگہوں پر تھوڑا تھوڑا کرنے کی بجائے ہم جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو کنسٹرکشن کے بائی لاز قوانین ہیں کہ نیا گھر, نئی بلڈنگ جو بنے گی اس میں لازمی ہوگا کہ بارش کے پانی کو چھت سے اکٹھا کر کے زیر زمین اسٹور کر لیا جائے اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال میں لایا جائے.
کیونکہ وہاں پر زیر زمین پانی کی کا بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور جیسے کراچی کے اندر یہ مسئلہ دیکھا جا رہا ہے بہت عرصے سے کہ ٹینکرز خریدنے پڑتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں میں شروع ہو گیا، بہت سے دوسرے شہروں میں بھی دیکھا گیا، اسلام آباد، راولپنڈی جیسے شہروں میں اسلام آباد میں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس لیے ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے اس کو اس کے قانون میں شامل کروا دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور آنے والے سالوں میں اگر اس پہ مکمل عمل ہوتا ہے تو کم از کم اگر مسئلہ کم نہیں ہوتا تو کم از کم بڑھے گا بھی نہیں، کم از کم ہم جس سطح پر زیر زمین پانی کی سطح ہے کم از کم وہاں تک تو رہ جائے، تو اتنا بھی بہت ہے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایوریج رین فال ہے پنڈی اسلام آباد میں وہ تقریباً لاہور سے ڈبل ہے، تو بارش وہاں بہت آتی ہے، لیکن اس کو کیونکہ ہم نے چھتیں پکی کر لیں، سڑکیں پکی کر لیں، بلڈنگز پکی کر لیں، تو پانی زمین میں سٹور نہیں ہو پاتا۔ کیسا لمحہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جس بیلٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ٹوئن سٹی کا، راولپنڈی اسلام آباد، میں آئی وٹنس ہوں ایسی جگہوں کا کچھ، اتنی بارش ہوئی ہے کہ اس نالے میں وہ پانی گرا، سارا ضائع ہوا، اور اس ایریا میں کچھ جگہ میں آئی وٹنس ہوں کہ پورا سیلابی صورتحال ہوئی، ایک ایک پورشن تک پانی آیا وہاں پہ صرف اس نالے کے بھر جانے کی وجہ سے، اور وہ پانی بارش کا تھا، تو بڑی ضرورت ہے اس کو سٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ کہ جو اس شہر میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی، اور جو شہر ابھی اس سطح تک ڈیولپ نہیں ہوئے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ گرو کریں گے اور ہونے ہی ہیں، تو ان چھوٹے شہروں میں بھی بنیادی تبدیلی جو ہے قوانین میں لے آئی جائے، جس میں اس کو کاسٹ افیکٹو بھی کیا جائے کہ بارش کے پانی کو سٹور کیا جائے اور اس کو استعمال میں لایا جائے۔ ہم لاہور کا ذکر کر لیتے ہیں، ہمارے کچھ جیسے نسبت روڈ ہے، لکشمی چوک ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تب بھی وہ ڈوبتا تھا جب بارشیں آتی تھیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے بچے اس کو ڈوبتا دیکھتے ہیں، سو ہماری پلاننگ کی کمی ہے، فقدان ہے، تو ابھی تک اتنی دہائیوں سے ہم وہ ٹھیک ہی نہیں کر سکے۔ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہے کہ وہ اس میں جو نئی بلڈنگز، نئی ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہو رہی ہے اس میں قانونی طور پر اس چیز کو شامل نہیں کر سکے، اور شہر کو کتنا ہونا چاہیے، کتنا پھیلنا چاہیے، پھیلنا بھی چاہیے کہ نہیں، اور وہ ایسے پھیلنا چاہیے اور ایسے پھیلنا چاہیے، ایسے پھیلنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اگر آپ پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں تو جتنی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں، ایک تحقیق ہوئی اور اس کے مطابق پتہ چلا کہ 20% سے زیادہ وہ نئی سوسائٹیاں آباد نہیں ہوئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 80% سے زیادہ وہ آبادیاں یا تو ان میں پلاٹ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں، یا اگر گھر بنے ہیں تو وہ گھر خالی ہیں، مالکان جو ہیں وہ یہاں ملک میں نہیں ہیں۔ تو ہم نے جو کچے علاقے جہاں سے بارش کا پانی قدرتی طور پر زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو ہم نے خود، یعنی کہ اگر ہم آسان لفظوں میں گئے تو ہم خود مسئلے کو پیدا کیا اور اب ہم پریشان ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں آ گیا۔ مسئلہ تو ان سارے مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا میسج میں چاہوں گا آپ دے دیں، بیکاز آپ نے واپس اسلام آباد بھی جانا ہے۔ جی، تو میرے خیال میں اس میں حکومت وقت کو یہ سوچنا ہے کہ شہر کی حدود کا تعین کر دیا جائے۔ لاہور کا ماسٹر پلان 2050 آلریڈی ان پروسیس ہے، ممکن ہے کہ یہ کچھ مہینوں میں سامنے آ جائے گا، تو اس ماسٹر پلان کے اندر جو شہری آبادی کی پلاننگ ہے کہ ایک بڑا شہر ہونے کی بجائے مختلف زونز بنائے جائیں جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکیں، زیادہ جانا نہ پڑے، ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں، تعلیم، صحت، تفریح اور مختلف اور سہولتیں وہ قریب ملیں، اس سے ماحول کا بھی فائدہ ہوگا، آلودگی میں بھی کمی آئے گی، وسائل کا بھی بہتر استعمال ہوگا، اور یہ جو ہمارا کچرا ہے، ہمارا پانی ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور جو ہم نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں زرخیز زمینوں پر، ہمیں اس کو روکنا پڑے گا۔ اور ابھی بھی جب میں لاہور میں سفر کرتا ہوں تو 70 سے 80 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں نئی جو بن رہی ہیں جن کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا نے اس سے سیکھا ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو گیا تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کا منہ لال ہے تو ہم اپنا تھپڑ مار کے لال کریں، ایسا بالکل ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن وقت کی قید رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا علی امجد صاحب، کوآرڈینیٹر واٹر اسٹیورڈشپ، آپ تشریف لائے، آپ کہنے کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہارون اکرم گل صاحب نے، ماہر ماحولیات امریکہ سے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے یہاں پہ رخصت لینی ہے آپ سے، لیکن جانے سے پہلے ماحول پہ مجھے ایک لگا کہ نظم آپ کی نظر ضرور کرتا جاؤں۔ اس کو صرف نظم نہ سمجھیے گا، ایک فیل بھی ہے اس میں۔
یہ دنیا کا حسین چہرہ خدارا مت اترنے دو، اسے تم زندگانی بخش دو، اس کو نہ مرنے دو۔ میرا حق ہے زمین پر، پانیوں پر اور ہوا پر بھی، کرو خود زندگی تم، زندگی مجھ کو بھی کرنے دو۔ ہوا جاتا ہے پے کر اس کا، ہو کر ریزہ ریزہ کیوں، پرو دو پھر سے مالا اس کی، مت اس کو بکھرنے دو۔ نہ پھیلاؤ دھواں برپا، نہ شور و غل کرو اتنا، بہت گھائل ہے یہ دنیا، اب اس کے زخم بھرنے دو۔ مقدر کرتے جاتے ہو ہوا کو بے تحاشا کیوں، ذرا محتاط ہو جاؤ فضاؤں کو نکھرنے دو۔ فضا آلودہ تر ہے کرگسوں سے، ان کو بھی مارو، زمیں پر امن کی کچھ فاقتائیں بھی اترنے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کل زندگی مفلوج ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کل زندگی مفلوج ہو جائے، شگاف اوزون کا چارہ گروں کو آج بھرنے دو۔ نوید نظامی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔